کریں گے ملٹی ٹریک ڈپلومیسی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت ہی ماڈرن اپروچ ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ ٹریکس کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں ٹریک 1, ٹریک 2, ٹریک 3, بیک ڈور ڈپلومیسی, بہت سارے الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ریاست اپنے جو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں یا اس کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو سیف گارڈ کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے ہر ایشوز کو اس کی میرٹ پر یا سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے اسے ریزالو کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر کسی بھی خاص ڈپلومیٹک مینس کو کے بجائے ہر اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی طریقے سے ایک ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے علاوہ بھی ڈپلومیٹک جو مینز ہیں یا طریقہ کار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے کچھ جو ہے طریقے استعمال آپ کو بتائے ہیں جو جنرل ہیں اور جو پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں. اوکیجنلی نئے میتھڈز بھی جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. ہر وہ میتھڈ استعمال کر دیا جاتا ہے جو وقت ضرورت آپ کو لگے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے یا آپ کے ملک کے جو بینیفٹس ہیں اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے. تو ڈپلومیسی کے طریقہ کار میں بہت ہی انوویشن دیکھی جاتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں نئے ٹائپس شامل ہو رہی ہیں جو کوئی ملک استعمال کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی استعمال ہو, مگر اگر ایک بار بھی وہ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے کامیابی حاصل کی گئی ہے تو اسے اس ڈپلومیسی کا طریقہ مانا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ٹائپس آف ڈپلومیٹک مشنز. جو پوری دنیا میں جو ڈپلومیٹک آفیسرز کو بھیجا جاتا ہے ان کے مخصوص نام ہوتے ہیں اور وہ نام کی کوئی وجہ ہوتی ہے. سو ڈپلومیٹک مشنز کا جو سب سے عام اور کامن جو پروسیجر ہے اسے ایمبیسی پروسیجر کہا جاتا ہے, جس کے اندر باقاعدہ ایمبیسی یعنی سفارت خانہ قائم کیا جاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طریقے سے ایک ملک کا دوسرے ملک کے اندر ایک گھر ہے جس کے اندر وہ اپنے ملک کے مفادات کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کے لیے کی باقاعدہ طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے. اور وہ ملک جس ملک میں ایمبیسی قائم کی گئی ہے وہ اسے یہ اختیار دیتا ہے, یعنی یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس ایمبیسی کو یہ اختیار دینا اس ملک کے لیے لازمی ہوتا ہے. تو اب ایمبیسی ہوتی کیا ہے؟ A diplomatic mission located in the capital city of another country which generally offer a full range of services including consular services. یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طریقے سے سب سے زیادہ بڑا ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے. ہم دنیا میں جب ڈپلومیسی کی نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایمبیسی, ایمبیسڈر اور ڈپلومیٹک آفیشلز جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں باقاعدہ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم کچھ وقت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنے ملک کے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے اس ملک کے ساتھ نیگوسیشن یا وہ تمام پروسیجر کو فالو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لاء کے تحت انہیں الاؤ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے نام سنا ہے ہائی کمیشن کا. High Commission is also an embassy of a Commonwealth country located in another Commonwealth country. اب آپ کو Commonwealth کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان جو ہے انہیں آزاد کر دیا گیا تو برٹش جو کراؤن تھا اس نے پوری دنیا میں ان تمام ملکوں میں جو اس کی کالونیز رہ چکے تھے, یعنی وہ تمام یا تو اس کی کالونی تھے یا ڈومین تھے, ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام اس نے کامن ویلتھ اسٹیٹس رکھا. اور انہیں کامن ویلتھ اسٹیٹس اس لیے رکھا گیا کیونکہ وقتی طور پہ ان کو برطانیہ نے ان کو ترقی دینے کے لیے کچھ ایڈ پرووائڈ کی تھی تاکہ یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اس وقت سے لے کے آج تک کامن ویلتھ اسٹیٹ آرگنائزیشن قائم ہے. تو اگر ایک کامن ویلتھ یعنی کامن ویلتھ کا ممبر اسٹیٹ جو کالونی ہے رہا ہوا ہے برطانیہ کی, وہ دوسرے ملک میں اگر اپنی ایمبیسی قائم کرے گا تو ایسی ایمبیسی کو ایمبیسی نہیں کہا جائے گا بلکہ ہائی کمیشن کہا جائے گا. تیسرا جو نام ہے جو ڈپلومیٹک مشن ہے اسے کہتے ہیں پرماننٹ مشن. عموماً پرماننٹ ڈپلومیٹک مشنز جو ہوتے ہیں وہ میجر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بنائے جاتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں. جیسے پوری دنیا کے پرماننٹ مشنز UNO میں, یونائٹڈ نیشنز میں قائم ہیں, اور آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھی ملک کا مستقل نمائندہ, اب پاکستان کے مستقل نمائندہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں جو پرماننٹ مشن کے تحت یونائٹڈ نیشنز میں پوسٹڈ ہیں. تو
وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو پرماننٹ مشن کس کے لیے ہوگا؟ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے لیے ہوگا. دین کانسلیٹ جنرل, a diplomatic mission located in a major city other than the capital city which provides a full range of service including consular services. تو ایسی دیکھیے آپ کے ملک میں کا کیپٹل ہے اسلام آباد, لیکن اگر کسی ملک کی ایمبیسی کراچی میں قائم ہے یا اسلام آباد یا لاہور میں قائم ہے یا پشاور میں قائم ہے, تو اسے ایمبیسی نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے کانسلیٹ جنرل کہا جائے گا. اور ایسے کانسلیٹ جو ہوتے ہیں ان میں وہ تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, جیسے وہ ویزا سروس ہے وہ بھی وہی دیں گے, باقی ساری چیزیں بھی وہی دیں گے. تو ایسے کو کانسلیٹ جنرل کہا جاتا ہے, اور یہ عموماً میجر سٹیز میں ہوتے ہیں, اور یہ تمام جو ضروری سفارتی خدمات ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. دین کانسلیٹ, جیسے a diplomatic mission that is similar to a consulate general but which does not provide a full range of service. اکثر جیسے دہشت گردی کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان جیسے کراچی میں بہت ساری جتنے بھی دنیا کے ملک ہیں ان کے کانسلیٹ جنرل تھے پہلے, لیکن جیسے ہی دہشت گردی کا واقعات ہونے لگے اور کراچی کی امن کی صورتحال خراب ہو گئی, تو انہوں نے ان کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا اور کانسلیٹ جنرل کی جگہ انہیں کانسلیٹ قرار دے دیا گیا. یعنی اب یہ یہاں پر آپ کو وہ تمام سہولتیں یا وہ تمام ذمہ داریاں مراعات فراہم نہیں کریں گے جو کانسلیٹ جنرل کے تحت پرووائڈ کر سکتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر آپ کو اگر امریکہ کا ویزا چاہیے تو یو ہیو ٹو گو ٹو اسلام آباد. اسی طرح آپ کو کینیڈا کا ویزا چاہیے تو انہوں نے پورے پاکستان میں کسی بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی, آپ کو دبئی جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو ویزا لینا پڑے گا. تو اس طریقے کی مختلف سروسز ہیں جو عموماً یہ اپنی مرضی کے مطابق ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں وہ تعینات کر کے دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ڈپلومیٹک پریویلیجز اینڈ امیونٹیز. دیکھیے سفیر بننے کا بہت سارے فائدے ہیں اور ان میں بہت سارے استثناء یا امیونٹیز, یعنی وہ ان تمام چیزوں کی پابندی نہیں کرتے جو وہاں کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں. سو ڈپلومیٹک privileges and immunities guarantee that diplomatic agent or member of their immediate family may not be arrested or detained. یعنی ڈپلومیٹک جو بھی سفارتی مراعات استثنا ان تمام افراد کو دیا جاتا ہے اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی انہیں ان کی جو کیا کہتے ہیں موومنٹ ہے اسے مختصر کیا جا سکتا ہے انٹل اینڈ لیس کہ ان کے خلاف کوئی سیریس ایلیگیشن نہ ہو. گرفتار اس صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا, ہاں ان کی جو موومنٹ ہے اسے جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. دین سیکنڈ ون, may not have their residence entered and searched. ان کے گھر میں کوئی نہ تو داخل ہو سکتا ہے نہ ہی تفتیش کر سکتا ہے, یعنی وہ کوئی کسی بھی قسم کی چیز کو ڈھونڈ نہیں سکتے وہاں پر. may not be subpointed as witness. انہیں بطور گواہ کے عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا. may not be prosecuted, اور ان کی نہ تو تفتیش کی جا سکتی ہے نہ ہی ان پر کسی قسم کا جرم نافذ کیا جا سکتا ہے. یہ ڈپلومیٹک جتنے بھی آفیشلز ہوتے ہیں یہ ان کو پریولیج دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ریمنڈ ڈیوس کا کیس, اس کے اندر ریمنڈ ڈیوس کو جو ہے کوشش کی گئی تھی کہ اسے ڈپلومیٹک جو ہے آفیشل ڈکلیئر کر دیا جائے, حالانکہ وہ بلیک واٹر کا ایجنٹ تھا, اور اس کے ذریعے امریکہ نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اسے ڈپلومیٹک مشن کا حصہ قرار دے دیا جائے اور پاکستان تسلیم کر لے. اس صورت میں ریمنڈ ڈیوس کو نہ تو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا مقدمہ چلایا جا سکتا تھا. سب سے جو بڑی سزا اسے دی جا سکتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسے ملک سے نکال دیا جائے, اسے مطلب پاکستان سے بے دخل کر دیا جائے. کسی بھی ڈپلومیٹک کو ناپسندیدہ قرار دے کر اسے اس ملک سے نکالا ضرور جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی. نیکسٹ ہے ڈپلومیٹ. اب ضرور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سفارتکار ہوتا کیا. ڈپلومیٹ از اے پرسن اپوائنٹڈ بائی اے اسٹیٹ ٹو کنڈکٹ ڈپلومیسی ود اندر اسٹیٹ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن. سفیر یا سفارتکار جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو ریاست کی جانب سے کسی بھی ریاست یا عالمی تنظیم میں تعینات کیا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ the main function of diplomats revolve around the representation and protection of the interest and nationals of the sending state as well as the promotion of information and friendly relations.
سفارتکار کی بنیادی ذمہ داری اپنی ریاست کے قومی مفادات اور نمائندگی کو تحفظ پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معلومات اکٹھی کرنا اور تعلقات دوستانہ تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک ڈپلومیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ملک سے یہ سب کچھ سیکھ کر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کو کچھ مخصوص فرائض دیے جاتے ہیں جو اس کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ ان سے تجاوز کرتا ہے تو ایسی صورت میں دوسرا ملک اسے اپنے ملک سے ناپسندیدہ قرار دے کر نکال سکتا ہے. وہ اسے گرفتار نہیں کر سکتا، وہ اس کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، وہ اس کو تفتیش کے لیے بلا نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اسے بطور گواہ کے بلا سکتے ہیں. اب rank of diplomats, ambassador, envoys, ministers, and charge d'affaires are determined by international law, namely the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. Diplomats can be contrasted with consuls, attaches who represent their state in a number of administrative ways, but who do not have the diplomat's political function. دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا کہ سفیر، سفارتی عملہ، وزراء اور مخصوص عملہ بین الاقوامی قانون کی خاص ایک کنونشن کی گئی تھی سفارتی تعلقات کے اوپر 1961 میں. اس کے تحت ڈپلومیٹک جو بھی پرنسپلز ہیں وہ ڈیرائیو کیے گئے، ان کو ایک بار پھر ماڈرنائز کیا گیا، اور اس کے تحت تمام ملکوں کے سفیروں کو جو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور جو مراعات دی جاتی ہیں، پریویلیجز دیے جاتے ہیں، ان کا تعین کیا گیا. اب ڈپلومیٹ ایک تو ہوتا ہے سفیر، ایمبیسڈر، ایک ہوتا ہے اتاشی، آپ نے نام سنا ہوگا. عموماً جو آپ کے ڈیفنس فورسز کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اتاشی کا درجہ دیا ہے. کوئی نیول اتاشی ہوتا ہے، کوئی ایئر اتاشی ہوتا ہے، کوئی ملٹری اتاشی ہوتا ہے، جو آپ ایک سفیر کے ساتھ وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں، اور وہ اس ملک میں موجود رہتے ہوئے اپنے ملک کے دفاعی معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. اسی طریقے سے نمبر آف ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں جو وہ پوری کرتے ہیں. وہ ہر کام کر سکتے ہیں سوائے اس ملک کی سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کے. اگر وہ یہ کریں گے تو ایسی صورت میں انہیں اس ملک سے نکال دینے کا حق رکھا جاتا ہے. عموماً جن ملکوں میں رائیولری ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اسے بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں، اور ٹٹ فار ٹیٹ ایک شخص کو اگر ایک ملک نکالتا ہے تو فوری طور پہ دوسرا ملک بھی کسی نہ کسی شخص کو مطلب ڈپلومیٹ کو ناپسندیدہ قرار دے کر اپنے ملک سے نکال دیتا ہے. سو یہ ڈپلومیسی کے حوالے سے مختصر ایک پریزنٹیشن تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. آپ کو ایک طریقے سے ایک بریف انٹروڈکشن پیش کیا کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، کیسے اس میں کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کیسے اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، کیسے آفیشلی اس پروسیجر کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے، اور کیسے قانون کے حساب سے چیزوں کو جو ہے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور ایک ملک اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرتا